صاحب سب سے پہلے پروگرام میں بات قومی استحکام کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کے جو حالیہ خطابات ہیں، جو کل انہوں نے خطابات کی اپنی تقریروں کے ذریعے سے ایک مثبت اور مستحکم سیاسی تاثر پیش کیا ہے۔ پاک فوج کی انہوں نے تعریف کی، فیلڈ مارشل کا انہوں نے ذکر کیا، بھارت کو ناکو چنے چبانے کے حوالے سے کلیئر پاکستان کا میسج دیا۔ دوسری جانب پاکستان کی جو اس ٹائم حکومت ہے، جو برسر اقتدار نون لیگ کے حوالے سے ایک کلیئر میسج ہے کہ دونوں رہنماؤں کو اور وفاق کے ساتھ مل کے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اب ملک کی حالات بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں بلاول اور آصف زرداری کی جو تقاریر ہے وہ سول ملٹری ہم آہنگی اور ٹیکنیکلی جو اس وقت ایک خاص سیاسی جماعت اور سیاسی گروپ کی جانب سے اینٹی آرمی یا اینٹی فیلڈ مارشل جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا مہم چلائی جاتی ہے، اس کا جواب ہے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن بہت واضح کی کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھارت کے خلاف شکست دینے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہتے ہیں اور وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ڈویژن موجود ہے تو پیپلز پارٹی کا سارا وزن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہے، پاک فوج کی طرف ہے، اور دونوں نے، بلاول نے اور آصف زرداری نے، دونوں نے حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا بھرپور اعادہ کیا اور فوج کے ساتھ بھی تعاون کا بھرپور اعادہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں کی تقاریر جو تھیں وہ ان کی سیاسی پوزیشن کو بالکل واضح کرتی ہیں۔ تو کل کی تقاریر سے پہلے تک کیا یہ سیاسی پوزیشن واضح نہیں تھی؟ نہیں، بالکل واضح تھی، لیکن میرے خیال میں اس وقت چونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک پروپیگنڈے کی مہم بہت تیز کی گئی ہے اور اس میں پاکستان نے پچھلے دنوں برطانیہ کے ایمبیسڈر کو ڈیمارش بھی کیا اور پہلے ناروے والے کو کیا، اور اس سے پہلے جو لوگوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے اور ایک سوشل میڈیا ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے اور ایسی مہم 9 مئی کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ بہترین وقت تھا کہ بلاول اور آصف زرداری جو ہیں وہ ایک واضح موقف کے ساتھ عوام کے سامنے آتے، اور وہ ایک واضح موقف کے ساتھ عوام کے سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بیرونی خطرات، قومی یکجہتی اور بھارت کے خلاف دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور فیصلہ کن دفاعی کامیابیوں کا سہرا مسلح افواج کے سر باندھا ہے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف شکست پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ حکومت، وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کھڑی تھی، اب پیپلز پارٹی کا وزن آ گیا ہے اور پھر ایم کیو ایم بھی کھڑی ہے آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب زیادہ تر ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں اور قومی یکجہتی اور فوج اور عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی کی بات کرتی ہیں۔ تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے اس خاتون سے؟ ہاں، لیکن دیکھیں جب آپ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ وہ ویڈیو لگائی تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ایجنڈے کے مطابق تھی، آپ اس کو اون کر رہے تھے تو آپ اپنی جماعت کے ٹویٹر ہینڈل پہ اس کو لگاتے ہیں نا۔ اب تو آپ اس لیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے برطانیہ کا قانون حرکت میں آ جانا ہے، برطانوی ہائی کمیشن کا یہ بیان آ گیا ہے کہ اگر غلط ہوا ہے تو ہم قانون حرکت میں آئے گا اور ہم ایکشن لیں گے۔ تو آپ اپنے ایکشن کے خوف سے پہلے آپ نے اس کو وہاں تقریر کرائی، اب آپ اس کو اس لیے ڈسون کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف برطانیہ میں ایکشن نہ ہو جائے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اعتراف جرم ہے۔ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو اعتراف جرم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ان سے ایک جرم سرزد ہوا ہے اور وہ اس جرم سے بچنے کے لیے اپنے نشانات مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں برطانیہ میں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور قانون جب حرکت میں آئے گا تو یہ ڈیلیٹ کرنے والا معاملہ بھی ان کے خلاف ہی جائے گا، ان کے حق میں نہیں جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مزمل صاحب، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اس پر بات کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو اب قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اور وفاق کو ہی دل بڑا کرنے کی اس ٹائم ضرورت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کی جو تقاریر ہے، ان کی باتیں ہیں، ان کی اکثر پریس ٹاک میں بھی وہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو مارجن دیتے نظر آتے ہیں۔ What do you think؟ نہیں، وہ 9 مئی کو مارجن دیتے نظر نہیں آتے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں، وہ 9 مئی کی معافی کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں۔ وجہ تنازع تو 9 مئی ہے۔ ریاست بھی یہی بات کرتی ہے، آپ معافی مانگے آگے بڑھیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے۔ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے، ویسے 9 مئی کے ملزمان سے بھی بری ذمہ ہو جائے اور ان کو بھی کہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں پاک فوج ہماری ہے۔ نہیں، لیکن 9 مئی کو کے جرائم سے معافی نہیں نہ مانگتے۔ آپ میری بات سمجھیں
تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور تحریک انصاف کے درمیان 9 مئی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو کیسے عبور کیا جائے. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے کسی مذاکرات کا حصہ بنیں گے